بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج یکم ستمبر ہے اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف، مریم صفدر اور کیپٹن صفدر کو پیشی کے لیے بلایا ہوا تھا، جس میں کہ نواز شریف تو خود حاضر نہیں ہوئے، ان کے وکیل وہاں گئے اور دوسری طرف سے مریم صفدر اور کیپٹن صفدر جو ہیں وہ مسلم لیگیوں کی ایک بہت بڑی تعداد لے کر کو لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں حاضر ہوئے، جس پر کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو جسٹس اس کیس کو سن رہے تھے، جسٹس عمر فاروق اور جسٹس محسن اختر، یہ ان دونوں ججز کی سربراہی میں یہ بینچ اس کیس کو سن رہا تھا، تو انہوں نے یہ ریمارکس دیے کہ جتنا یہ رش آپ لوگوں نے یہ بنا دیا ہے اپنے ورکر کا جو کہ غیر ضروری ہے، اگر اس سے کرونا پھیل گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تو ایک تو یہ ان کے ریمارکس تھے، یہ کوئی مطلب ان کے لیے کوئی اچھے ریمارکس عدالت کی طرف سے نہیں تھے۔ تو دوسری بات یہ کہ اس میں جو عدالت نے آج اپنے تحریری حکم نامے میں لکھا ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ نواز شریف جب بھی پاکستان واپس آئے اس کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے، کیونکہ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو نواز شریف کی ضمانت لاہور ہائی کورٹ سے ہوئی تھی، اس کا ٹائم اب گزر گیا اور وہ ضمانت جو ہے وہ اب کینسل ہو گئی ہے۔ نواز شریف کو اب اپنے ملک میں آنا چاہیے تھا، کیونکہ جتنے ہفتوں کے لیے وہ ضمانت کا ٹائم تھا وہ تو گزر چکا ہے۔ تو لیکن ایک موقع انہوں نے نواز شریف کو اور دے دیا کہ 10 ستمبر تک انہوں نے نئی تاریخ ڈالی ہے کہ اگر نواز شریف 10 ستمبر تک پاکستان واپس آ کر عدالت میں حاضر ہو جاتا ہے تو وہ پھر اشتہاری ہونے سے بچ جائے گا، لیکن اگر 10 تاریخ کو وہ نہیں آتا تو پھر عدالت اس کو اشتہاری قرار دے دے گی۔ ایک بات یہ، اور دوسری ہے کہ نواز شریف کا کیس اور مریم صفدر اور کیپٹن صفدر کا جو کیس ہے اس کو عدالت نے الگ کر دیا ہے۔ مریم صفدر اور کیپٹن صفدر کو جو تاریخ ڈالی ہے اسی ریفرنس میں وہ 23 ستمبر کی ڈالی ہے، یعنی اب یہ دونوں کے الگ الگ کیس ہو گئے ہیں۔ نواز شریف کا 10 ستمبر کو سنا جائے گا اور مریم صفدر اور کیپٹن صفدر کا جو کیس ہے، یہ جو اپیلیں انہوں نے دائر کی ہیں، احتساب عدالت نے جو سزائیں دی تھیں ان سزاؤں کی معطلی کے لیے یہ اپیلیں نواز شریف اور مریم صفدر اور کیپٹن صفدر کی طرف سے خود ہی یہ اپیلیں انہوں نے دائر کی تھیں، اور اسی سلسلے میں آج عدالت نے ان کو بلایا تھا، تو اس کی یہ جو تاریخیں ان کو ڈالی گئی ہیں وہ الگ الگ ڈالی گئی ہیں۔ تو اب آئندہ جو ہے وہ 10 تاریخ کو یا تو نواز شریف آ جائے گا، یا پھر اگر نہیں آتا تو عدالت اس کو اشتہاری قرار دے دے گی، اور پھر 23 کو جو ہے وہ مریم صفدر اور کیپٹن صفدر جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے روبرو پیش ہوں گے۔ تو دیکھیں گے کہ آگے کیا ہوتا ہے، اس وقت تک کے لیے جو بھی ہوتا ہے اسے ہم دیکھتے ہیں۔ اور خوشی والی بات آج یہ ہے کہ آج عدالت کی جو کارروائی تھی، وہ جو عام لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ عدالتیں جو ہیں وہ نواز شریف کی طرف سے کچھ نرم رویہ رکھتی ہیں، یہ عام ایک تاثر عوام میں پایا جاتا ہے، لیکن آج وہ تاثر نہیں تھا۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ہماری عوام کا یہ مطالبہ بھی ہے کہ یہاں پہ عدل و انصاف جو ہے وہ امیر اور غریب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے۔ کوئی اگر بڑا جرم کرتا ہے تو اس کو بھی اسی طریقے سے سزا ہونی چاہیے، اور اگر کوئی مرغی چور ہے یا کوئی بکری چور ہے تو اس کو اگر جیل ہو جاتی ہے کئی سالوں کے لیے، اور جو بڑے بڑے چور جنہوں نے ہمارے ملک کے خزانے تک کو لوٹا ہو، جب تک وہ بچ نکلتے ہیں تب تک عوام جو ہے وہ عدالتی جو انصاف ہے اس پر مطمئن نظر نہیں آتی۔ اور جب یہ بڑے بڑے جو ہیں یہ جب قانون کے شکنجے میں آئیں گے اور ان کو بھی سزائیں ہوں گی، تو پھر عدالتی جو نظام ہے اس پر عوام کا اعتماد جو ہے وہ بحال ہوگا۔ تو اللہ کرے ہمارے ملک کے اندر بڑے اور چھوٹے کے لیے ایک جیسا قانون ہو، اگر بڑا کوئی جرم کرتا ہے تو اس کو بھی سزا ملے جیسے چھوٹوں کو ملتی ہے۔ یہ ہماری دعا ہے، اللہ وہ وقت لائے، جب وہ وقت آ گیا تو پھر انشاءاللہ اس ملک سے کرائم جو ہے وہ مکمل ختم تو کہیں بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ کافی حد تک کنٹرول ہو جائے گا۔ تو بہت شکریہ۔